ایک خوبصورت گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام عائشہ تھا اور چھوٹی بہن کا نام مریم تھا۔ دونوں بہنیں بہت محبت سے رہتی تھیں۔ عائشہ سمجھدار اور نرم دل تھی، جبکہ مریم بہت معصوم اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور والدہ گھر کے کام کرتی تھیں۔ گھر زیادہ امیر نہیں تھا، مگر ان کے گھر میں محبت، سکون اور ایمانداری بہت تھی۔ ہر صبح دونوں بہنیں اسکول جاتیں۔ راستے میں وہ پرندوں کو دانہ ڈالتیں اور بوڑھی دادی اماں کو سلام کرتیں۔ گاؤں کے سب لوگ ان کی اچھی عادتوں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن اسکول میں سالانہ میلہ لگنے والا تھا۔ سب بچے بہت خوش تھے۔ ہر کلاس کو ایک اسٹال لگانا تھا۔ عائشہ اور مریم کی کلاس کو کھلونوں اور کتابوں کا اسٹال ملا۔ ٹیچر نے کہا، بچوں، جو بھی پیسے جمع ہوں گے ان سے غریب بچوں کی مدد کی جائے گی۔ یہ سن کر دونوں بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے دل لگا کر کام شروع کیا۔ عائشہ کتابیں ترتیب دیتی اور مریم کھلونوں کو صاف کرتی۔ میلے والے دن پورا اسکول رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا۔ بچے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے۔ عائشہ اور مریم اپنے اسٹال پر ایمانداری سے چیزیں بیچ رہی تھیں۔ جو بچہ زیادہ پیسے دے دیتا وہ فوراً باقی رقم واپس کر دیتیں۔ دوپہر کے وقت ایک امیر خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ اسٹال پر آئیں۔ انہوں نے چند کتابیں خریدیں اور جلدی میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد مریم نے دیکھا کہ میز کے نیچے ایک خوبصورت پرس پڑا ہے۔ آپی، یہ کسی کا پرس ہے؟ مریم نے حیرانی سے کہا۔ عائشہ نے پرس اٹھایا۔ جب انہوں نے کھولا تو اس میں بہت سارے پیسے، سونے کی انگوٹھی اور کچھ اہم کاغذات تھے۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ اتنے سارے پیسے! آپی، شاید یہ اسی خاتون کا ہوگا۔ اسی وقت کچھ بچے وہاں آئے اور کہنے لگے، اگر تم چاہو تو ان پیسوں سے بہت کچھ خرید سکتی ہو۔ مریم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر عائشہ نے فوراً کہا، نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں اسے واپس کرنا چاہیے۔ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ مریم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپی۔ دونوں بہنیں فوراً اپنی ٹیچر کے پاس گئیں اور سارا معاملہ بتایا۔ ٹیچر ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اسکول کے مائک پر اعلان کروایا، جس کسی کا پرس گم ہوا ہے وہ آفس میں آ جائے۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون گھبرائی ہوئی اسکول آفس پہنچیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا پرس کہیں گم ہو گیا ہے، اس میں بہت ضروری چیزیں تھیں، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ ٹیچر نے مسکرا کر پرس ان کے حوالے کیا اور کہا، یہ پرس ان دو ایماندار بہنوں کو ملا تھا۔ خاتون حیران رہ گئیں۔ انہوں نے خوش ہو کر عائشہ اور مریم کو گلے لگا لیا۔ بیٹیو، آج کل ایسے ایماندار بچے بہت کم ملتے ہیں۔ تم دونوں نے میرا دل خوش کر دیا۔ انہوں نے انعام کے طور پر کچھ پیسے دینے چاہے، مگر عائشہ نے ادب سے کہا، آنٹی، ہمیں انعام نہیں چاہیے، ہم نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ٹیچر نے تالیاں بجائیں اور پورا آفس تالیوں سے گونج اٹھا۔ چند دن بعد اسکول میں ایک خاص تقریب رکھی گئی۔ پرنسپل صاحب نے اسٹیج پر دونوں بہنوں کو بلایا اور کہا، ایمانداری انسان کو عزت دیتی ہے۔ عائشہ اور مریم نے ثابت کیا ہے کہ اچھے اخلاق سب سے بڑی کامیابی ہیں۔ پھر انہیں بہترین ایماندار طالبات کا انعام دیا گیا۔ دونوں بہنیں بہت خوش تھیں، مگر ان کے والدین کی خوشی سب سے زیادہ تھی۔ گھر واپس آتے وقت والد نے پیار سے کہا، بیٹیو، آج تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مریم ہنس کر بولی، ابو، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ والد مسکرائے اور بولے، بالکل، ایمانداری وہ روشنی ہے جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے۔ اس دن کے بعد دونوں بہنیں پہلے سے بھی زیادہ محنت اور اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز اچھا کردار اور سچائی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر گاؤں والے آج بھی ان دو بہنوں کی ایمانداری کی کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ہر بچہ سچ بولنا اور امانت واپس کرنا سیکھے۔ سبق: ایمانداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔